3 قسم کے افراد، جہاں مرضی دیکھ لیں آپ کو ان 3 میں سے کوئی ایک قسم کا فرد نظر آئے گا رمضان کے حوالے سے۔ ایک ہے محروم، کہ وہ اس چیز سے محروم ہو چکا ہے، بے تعلق ہو چکا ہے، وہ چیز اس سے کھو چکی ہے۔ اور ایک ہے مذموم، کہ رمضان کے حوالے سے اس کے جو اعمال ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ اور تیسرا ہے مرحوم، وہ اعمال جن اعمال کے کرنے پر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ تینوں الفاظ قافیہ کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، کہ محروم، مذموم اور مرحوم۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ محروم کون ہے رمضان کے حوالے سے۔ محروم سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر ملنے والی ہے اس سے محروم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلائیاں ملنے والی ہیں اس سے محروم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اچھائیاں ملنے والی ہیں اس سے محروم۔ جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک رمضان المبارک کے اندر پیکج دیا ہے، اس پیکج کو نہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی برکات نازل ہونی تھیں ان برکات سے محروم۔ ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص وہ نظر آتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اور اس خوشگوار موسم کے اندر بھی جو انسان 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ بڑی خیر سے محروم ہو رہا ہے۔ موسم بھی خوشگوار ہو اور پھر برکات کا مہینہ ہو، رحمتوں کا خزینہ ہو، پھر بھی اگر 5 نمازیں ہماری جماعت کے ساتھ ادا نہ ہوں تو اس سے بڑی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے 40 دن من صلی للہ 40 صلاۃً، 40 دن جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لی، اللہ رب العالمین اسے 2 چیزوں سے بری قرار دے دیں گے، ایک براءۃ من النفاق اور دوسرا براءۃ من النار۔ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے منافقت کو ختم کر دیں گے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ سے بری کر دیں گے۔ یہ تو موسم ہے۔ اگر آج دیکھیں تو 3 دن گزرے ہیں، 27 دن ہیں، 27 دن یہ اور 13 دن اگر شوال کے ملا کر ہم 40 دن یہ تہیہ کر لیں کہ 40 دن ہم نے نماز ادا کرنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، اس کا مطلب یہ نہ لے لیا جائے کہ 40 دن نمازیں پڑھیں بعد میں چھٹی، نہیں۔ 40 دن اگر آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں پھر پتہ کیا ہوگا، جو 40 دن آپ نے نمازیں پڑھی ہوگی، آپ اگر چاہیں گے بھی دنیا کی چیزیں اگر آپ کو کیچ کریں گی، آپ آ جاؤ نماز نہ پڑھو، 40 دن کی پڑھی ہوئی نمازیں آپ کو ورگلائیں گی۔ نفس مطمئنہ آپ کو کہے گا، نفس لوامہ آپ کو کہے گا 40 دن تو اللہ کی عبادتیں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی، پہلی صف میں نمازیں پڑھی، کدھر جا رہا ہے؟ نہیں، تو نے 40 دن نمازیں پڑھ کر میرے ساتھ دوستی لگا لی ہے، میرے ساتھ یاری لگا لی ہے، اب دوستی کو پورا کر، اب پھر مسجد میں آ۔ 40 دن کی پڑھی ہوئی نمازیں پر انسان کو بے نمازی کی طرف نہیں لے کر جائیں گی، بلکہ دوبارہ پھر اس طرح کا کھچاؤ پیدا کریں گی۔ 40 دن نمازیں پڑھنے کے بعد وہ پکا نمازی بن جائے گا۔
وہ انسان ان دنوں کے اندر بھی محروم ہو جاتا ہے جو ان دنوں کے اندر بھی 40 نمازیں مکمل اکٹھی نہ کر لے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور دوسرا وہ محروم شخص ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا روزہ نہیں رکھا، اس کے باوجود دونوں صورتوں کے اندر جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا، روزہ بھی رکھا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، پی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان سے لغویات بھی جاری ہو رہی ہیں، اس کی زبان سے گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اس کی زبان سے غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کی زبان سے چغل کھوری بھی ہو رہی ہے۔ زبان کے جتنے بھی برے اعمال ہیں وہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کے باوجود بھی کر رہا ہے۔ اس سے بڑا اور شخص محروم کون ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی صرف روزہ نہیں بلکہ لغویات سے، فضولیات سے، بےہودہ گوئی سے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی روزہ ہے۔ اور فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب کائنات کی سچی حدیث، سچا فرمان، جو انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس انسان سے کون سا محروم ہو سکتا ہے کہ جو روزہ بھی رکھا ہو لیکن زبان پر کنٹرول نہ کرتا ہو؟ اور اسی طرح محروم رہنے والا انسان اس رمضان کے اندر روزہ بھی رکھا ہے لیکن ساتھ وہ موسیقی بھی سن رہا ہے، وہ گانے بھی سن رہا ہے۔ کیوں سن رہا ہے؟ اس لیے سن رہا ہے جی روزہ تو گزارنا ہے، روزہ تو نبھانا ہے، ٹائم تو گزارنا ہے، چلے میں نے گانے لگا لیے ہیں، یہ تو کون سا کیا کر رہا ہوں، میں تو لائک ہی دیکھ رہا ہوں، یہ کون سا کیا کر رہا ہوں، یہ تو میں سنیک ویڈیو دیکھ رہا ہوں، یہ فلاں چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔ گالی گلوچ کے ساتھ ساتھ اگر یہ گانے بھی آ گئے، موسیقی بھی آ گئی اور ٹی وی لگایا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے جی میں شو دیکھ رہا ہوں، ٹائم گزر جائے گا ذرا۔ وہ بھائی اس مہینے کے اندر شو دیکھنے کا ٹائم نہیں، اپنے آپ کو شو کرنے کا ٹائم ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شو کریں کہ ہم ہیں کیا، ہم زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے شو کرنا ہے، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی تلاوت کی صورت میں، کبھی رکوع کی صورت میں، کبھی دعاؤں کی صورت میں، کبھی ناز و نیاز کی صورت میں، کبھی اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر اللہ کے سامنے شو کرنا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں پیدا کرنے والا، اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم اپنی بندگی کا اظہار تیرے سامنے کبھی ہاتھوں کو اٹھا کر کر رہے ہیں اور کبھی اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا کر رہے ہیں۔ وہ انسان محروم ہے جو ان دنوں کے اندر بھی گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، اس لیے کہ ٹائم گزر جائے گا، ٹائم گزارنے کے لیے۔ اور اسی طرح وہ بھی انسان گویا کہ محروم ہے کہ ساری چیزوں کا تو علم ہو، کاروبار کرنا ہے، دکان چلانی ہے، اس کے ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، کس میں فائدہ ہوگا، کس میں پرافٹ ہوگی، کس میں لاس ہوگا، ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، کس چیز کا کیا ریٹ ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ آ جائے، جو رمضان المبارک کے روزے کے خصوصی مسائل ہیں، خاص مسائل ہیں جو کہ درپیش آتے ہی آتے ہیں، اگر وہ ان کو بھی سوچنے کی اور سمجھنے کی اور پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس سے بڑا اور محروم کون ہو سکتا ہے؟ عام سے مسائل ہیں، لوگ مسئلہ کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اپنے روزے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لا علمی کی بنا پر ان سے وہ دور رہتے ہیں حالانکہ وہ جائز ہوتی ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر کم از کم جو خصوصی روزے کے رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں، جو خاص ہمیں عمومی طور پر پیش آتے ہیں،
ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، کوئی کتاب لے لیں، اگر کتاب نہیں لے سکتے کہیں ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پہ ان چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھیں، کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھیں جس کے پاس یہ علم موجود ہے، اور وہاں جا کر پوچھیں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ ٹی وی پر بیٹھ کر شو دیکھا جاتا ہے، سنیک ویڈیو بنانا آتی ہیں، لائکی بنانا آتی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن طہارت کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، ٹائم ادھر گزارا جا رہا ہے، وہ ٹائم گزارنے کی بجائے ادھر ٹائم گزارا جائے، دیکھا جائے وضو کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوں، وضو سنت کے مطابق نہ ہو اور وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کے اندر جو غسل کا طریقہ ہے وہ طریقے کا علم نہ ہونے کی بنا پر غسل بھی کیا جا رہا ہو اور اللہ کے گھر مسجد میں آپ آ رہے ہوں، اس کے باوجود آپ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ رہے ہیں۔ ان چیزوں کا علم کیسے سیکھنا ہے، کب سیکھنا ہے؟ باقی ہر چیز جو ہمارے متعلقہ ہوتی ہے، ہم سب رشتہ داری کا معاملہ ہو، دکان کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، لوگوں سے تعلق کا معاملہ ہو، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملات اس کے اندر آ کر ہم کمزور ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ انسان محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خیر سے محروم ہے، وہ بلائیوں سے محروم ہے، وہ برکات سے محروم ہے، جو ان دنوں کے اندر بھی آ کر دین کے بنیادی مسائل سے آگاہی حاصل نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص جو رمضان کے حوالے سے مذموم بن جاتا ہے، وہ پتہ کون ہے؟ وہ ہمارے معاشرے میں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے مجھ سمیت بہت سے لوگ ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں تب وہ مہنگی کر رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے وہ مہنگی کر رہا ہے۔ مہنگی کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہر انسان جو اس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھل لاؤ ہن نمازیاں دی، ہن چھل لاؤں دا تے ٹائم ہے روزے داراں دا، بیسن او ویچنا جڑا ساریاں تو خراب پیا، نہیں سٹاک بالکل نکما پڑا ہوا ہے، اب وہ فروخت کیا جائے روزے داروں کو، کھا جائیں گے سارا کچھ افطاری کے وقت۔ چنے وہ فروخت کرو ان کو جو سب سے پرانا سٹاک خراب پڑا ہوا ہے، اور ریٹ بھی وہ لگانا جو اس وقت کا ریٹ نہیں ہوتا۔ کہنے کو تو وہ کہے گا جب اذان ہوگی نا فوری طور پر کہے گا اپنے ملازموں سے میں وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا اس نماز سے پہلے جو 2 گھنٹے دکان پہ بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھ کر جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا ہے، جو فراڈ کرتا رہا ہے، جو 2 نمبر چیزیں دیتا رہا ہے، جو نجائز منافع خوری کرتا رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچتا، اذان کا لفظ سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ اچھی بات ہے اذان کی آواز سنی جائے، مسجد میں آئیں، لیکن یہ بھی دیکھیں میں کر کے کیا جا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کی جائے، حقوق العباد کے اندر تو فرق کیا جائے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جائے، چیزیں خراب بیچی جائیں، نجائز منافع خوری کی جائے، اور بعد میں جا کر کہا جائے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر۔ ٹھیک ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، حقوق العباد کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے، حقوق العباد کے تقاضے پورے نہ ہوئے اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اس سے بڑا اور مذموم شخص کون ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کی اگر مذمت نہیں کرنی تو اور کس کی کرنی ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آ کر مسلمانوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کرے، نرم رویہ اختیار کرنے کی بجائے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے، روزے داروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے ان کے لیے مشکلات کو کھڑا کر دے، یہ بہت بڑا مذموم شخص ہے رمضان المبارک اور روزوں کے حوالے سے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے حوالے سے جو مسموم شخص ہے وہ رمضان المبارک کا حیا بھی نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ سر عام کھا پی رہا ہے، وہ سر عام سگریٹ نوشی بھی کر رہا ہے، وہ سر عام چیزیں بھی کھا رہا ہے، وہ سر عام چیزوں کو بھی پی رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک غیر مسلم کو پکڑا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ سر عام کھا رہا تھا، پکڑ کر آپ نے اسے سزا دلوائی،
بھئی تو کون ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو سر عام چیزوں کو کھا رہا ہے، جبکہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں، اور تو سر عام یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور تو ان کے سامنے سر عام چیزوں کو کھا پی رہا ہے۔ اور آج کل کہتے ہیں نہیں جی روزہ توڑے منہ پانی اندر اسی کھانے ہیں، توڑے واسطے چپ لگی ہے، توڑے واسطے تو ہن بھوک لگی ہے، تسی روزہ رکھو۔ یہ مسموم شخص ہے جو رمضان المبارک کا حیا نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف حیا نہ کرنا ہی نہیں بلکہ نعوذ باللہ روزے داروں کو اور روزے کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے روزہ ہم کیوں رکھے ہیں، ساڈے کہڑے دانے مکے نے، روزے اور رکھن جنہ دے دانے مکے نے، ایسے 3 ٹائم روٹی کھائی دیا، 2 ٹائم روٹی وہ کھان جنہ دے دانے ختم ہوئے نے، یا اوپر سے الفاظ۔ اور کبھی کہا جاتا اچھا 2 روزے رکھے اپنا منہ دیکھ اور کی نکل آیا روزے دے نال۔ بھئی یہ تو سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ظاہری طور پر اگر جسمانی طاقت کمزور ہو رہی ہے، ایمان اتنا ہی اس انسان کا مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ روزے داروں کے بارے میں، رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں، یہ روزے کے بارے میں غلط الفاظ اور غلط انداز استعمال کرنے والا انسان یہ رمضان کے حوالے سے انتہائی مذموم شخص ہوتا ہے۔ ایسے شخص مذمت کے لائق ہوتے ہیں، ایسے شخص رحم کے قابل نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے حوالے سے جو انسان مسموم ہے وہ اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والا، جو اللہ رب العالمین نے حدود تلک حدود اللہ قائم کی ہیں کہ ان کو آپ نے پامال نہیں کرنا، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے سر عام وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور نعوذ باللہ بعض لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے کہتا میں افطاری کروں گا، کس چیز سے کروں گا؟ آج میں شراب کے ساتھ افطاری کروں گا۔ یہ گھٹیا قسم کے مذموم انسان ہمارے اس اسلامی ریاست، اسلامی ملک کے اندر موجود، اس سے بڑا اور مذموم شخص کون ہے جو رمضان المبارک کے اندر بھی حدود اللہ کو پامال کرنے والا ہو، جو اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہو، جو رمضان المبارک کے اندر بھی سودی کاروبار کرنے والا ہو، جو رمضان المبارک کے اندر بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو، اس سے بڑا اور مذموم شخص کون ہوگا؟ اسی طرح رمضان کے حوالے سے وہ انسان بھی قابل مذمت اور مذموم ہے جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے اعمال کرتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنے کا عمل ہے؟ اور یہاں پر ایک میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سلسلۃ الشیاطین، رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان بند ہے، پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ شیطان، حدیث درست، حدیث صحیح، ایک حدیث نہیں متعدد احادیث موجود کہ غلقت ابواب جہنم سلسلۃ الشیاطین، شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے۔ تو پھر آج سودی کاروبار رمضان میں کیوں چل رہا ہے؟ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، تو پھر جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے؟ شیطان تو جکڑا ہوا ہے تو قطع رحمیاں رشتوں کے اندر توڑ کیوں ہو رہا ہے؟ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، شیطان تو بند ہے، تو پھر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ شیطان تو بند ہے تو پھر ناموس رسالت کا نام لینے والوں پر پابندیاں اور گستاخان رسول کے ساتھ محبت کے دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اصل یہ رمضان انسان کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ اے انسان، ہر گناہ کا ذمہ دار شیطان کو نہ کہا کر، ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، ہر گناہ کے پیچھے اگر شیطان ہو تو رمضان میں تو شیطان بند ہے،
تو پھر نجائز منافع خوری کیوں ہو رہی ہے؟ دھوکہ دہی کیوں ہو رہی ہے؟ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ شیطان بند ہو چکا ہے۔ جس طرح ہم اپنی معاشرتی سیاست کے اندر ایک جملہ کہتے ہیں جو کہ بہت ہی معروف ہے، جو بھی معاملہ ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیچھے امریکہ دا تھا، جو کراندہ امریکہ کراندہ، جو کراندہ امریکہ کراندہ۔ یہی ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ گناہوں کے معاملے، جو کراندہ شیطان کراندہ، جو کراندہ شیطان کراندہ۔ ہر برے عمل کے پیچھے وہ شیطان نہیں ہوتا۔ سورۃ الناس 30ویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ شیطان بند ہے، کتنے ہی انسانوں کے اندر شیطان کا کام کرنے والے آج موجود ہیں۔ پاکستان میں ہر چیز امریکہ نہیں کرواتا، اس نے تو 3-4 لوگ یہاں بھیج دیے ہیں اور کام کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے ملک کو سنبھال رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، پاکستان اپنا کام کر رہا ہے۔ 2-4 آدمی یہاں پہ بیچے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم اس کا کام کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر جب رضا باقر ہو تو آپ کی معیشت سود کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ کام وہ اپنا کر چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی، سارے دیندار اکٹھے ہو جائیں، سارے تاجر اکٹھے ہو جائیں، جب تک کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر رضا باقر ہو جو کہ کسی اور کا نمائندہ ہے۔ ہم جو مرضی کرتے رہیں اس وقت تک پاکستان کی معیشت بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور مت کہیں جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں، ہمارا اس کے اندر کردار ہوتا ہے، جو بھی اس طرح کا عمل ہوتا ہے ہمارا کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الجنۃ والناس، جنوں کے اندر بھی شیطان ہیں، لوگوں کے اندر بھی شیطان ہیں۔ شیطان تو اپنا کام کر کے چلا گیا ہے، وہ اس مہینے کے اندر جو اسے خوش کرنے والے ہیں وہ آج کام کر رہے ہیں۔ جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ انتہائی مذموم افراد ہیں۔ اور شیطان تو پتہ کتنا کام کر چکا ہے۔ شیطان تو 1 مہینے کے بجائے اگر 2 مہینے نہ آئے پھر بھی وہ کام تو پیچھے چلتا رہنا ہے۔ شیطان 1 مہینے کے لیے بند ہے، اگر 2 مہینے بھی چھٹی چلا جائے وہ اتنا کام اپنی جڑیں پختہ کر چکا ہے۔ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، برائیاں اس وقت دور ہوتی ہیں جب برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب ایک انگلی کسی کی طرف اٹھانی ہے اپنی طرف نہیں دیکھنا تو پھر بات نہیں بنتی، بات اس وقت بنتی ہے دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے 4 انگلیاں اپنی طرف اٹھا کر اپنے سینے کی طرف، اپنے ضمیر کی طرف، اپنے اندر جھانکا جائے اور دیکھا جائے برے اعمال کرنے والے کتنے لوگ ہیں، میں کتنے برے اعمال کرتا ہوں، میں اپنے سب سے پہلے برے اعمال کو چھوڑوں۔ تو حضرات رمضان کے حوالے سے یہ شخص انتہائی مذموم ہے کہ جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے اعمال کرتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آتے ہیں مرحوم۔ رمضان کے حوالے سے وہ کون سے لوگ ہیں جو رمضان کے حوالے سے مرحوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جو حقدار بنتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق بنتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد روزے کو تقاضے کو بھی پورا کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہم روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے۔ آج روزہ تو رکھ لیا، سحری کر لی، اس کے بعد روزے کی حفاظت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ روزہ صرف پیٹ کا یا معدے کا نہیں ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہے کہ صوم کا معنی ہی رکنا ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کا لغوی معنی رکنا ہے۔ کس چیز سے رکنا ہے؟ اپنے ہاتھ کا روزہ رکھو، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھو، اپنی آنکھوں کے ساتھ غیر محرم کو نہ دیکھو، اپنے کانوں کا روزہ رکھو، ان کانوں کے ساتھ بے حیائی کی چیزوں کو، فحش چیزوں کو، گانوں کو، موسیقی کو نہ سنو۔ جسم کے انگ انگ کا روزہ، روزے کے تقاضے کو پورا کرنے والا جو انسان ہوتا ہے
اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، کتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کائنات فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے، روزے کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے ایک روزے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو روزے کے تقاضے کو پورا کرنے والا وہ مرحوم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق اور حقدار بن جاتا ہے، اور اسی طرح رمضان کے حوالے سے وہ انسان بھی مرحوم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہے جو سحری اور افطاری سنت کے مطابق کرتا ہے۔ بعض لوگ افطاری کرتے ہیں، بس افطاری کے بعد ان کے کھراٹوں کی آواز آتی ہے، سانس کی آواز آتی ہے، پیٹ کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں کوئی چیز اور جو ہے ڈالی جائے۔ یاد رکھیے، اگر پورا رمضان تندرست رہنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو، نشیط، چست رکھنا چاہتے ہیں، افطاری میں کم کھائیے اور افطاری کرنے کے بعد فوری نہ لیٹیے اور سنت کے مطابق افطاری کیجیے۔ پیٹ کا ایک حصہ وہ خالی رکھیں، پھر دیکھیں چستی بھی آئے گی، پھر اس کے بعد نماز تراویح پڑھنے کو دل کرے گا، قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، قرآن سننے کو دل کرے گا جب جسم ایکٹیو ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کس سے کرتے تھے؟ کھجور کے ساتھ، کھجور میسر ہوتی تو کھجور کے ساتھ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کھجور ہم جو روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، کوئی پکوڑوں کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی اس کی چیز کے ساتھ کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت سے لوگ کھجوروں کے ساتھ بھی کرنے والے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ افطاری کے ساتھ ساتھ سحری، ہم صرف کھجوریں رکھتے ہیں ہمارے دسترخوان پر، کھجوریں ہوتی ہیں افطاری کے ٹائم، جبکہ سحری کے ٹائم بھی کھجوریں ہونی چاہیے۔ اور پتہ سحری کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں میں بڑا طاقتور، میں تو 24 گھنٹے کچھ نہ کھاؤں، میں نے کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں سحری کرنی ہے، بس نیت کی تھی میرا روزہ 24 گھنٹے اندر۔ یاد رکھو یہ روزہ نہیں ہے، حقیقی روزہ نہیں ہے، حق ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں، سحری کے وقت جو کھاؤ گے اس کے اندر برکات ہوں گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کے اندر جو حلال چیزیں ہیں وہ ساری کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین سحری کی آئٹم، سب سے بہترین سحری کی چیزوں میں سے بہترین چیز، بہترین ڈش کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، سحری کی چیزوں میں سے ایک چیز کھجور کا ہونا، یہ سب سے بہترین سحری ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر سے پوچھیں، سائنسدانوں سے پوچھیں کہ کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں 3 کھجوریں 1 روٹی کی غذائیت کے برابر ہے، اور بعض کہتے ہیں 1 کھجور 1 روٹی کی غذائیت کے برابر ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعم سحور المؤمن التمر، کھجور کے ساتھ سحری کرنا، افطاری بھی کھجور کے ساتھ، سحری بھی کھجور کے ساتھ، سنت بھی، طاقت بھی، چستی بھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ جو سحری کرتے ہیں اس کے لیے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے سورۃ الاحزاب 22ویں پارے کی، جس کو عمومی طور پر جمعے میں بھی پڑھا جاتا ہے اور خطبات میں بھی پڑھا جاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان، رفعت، مقام، بلندی، درجے کو واضح کیا گیا ہے۔ سحری کھانے والوں کے بارے میں محبوب کائنات کی نبوت والی زبان نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ محبوب کائنات فرماتے ہیں، الفاظ پر غور کرنا، قرآن کی آیت پہ الفاظ غور کرنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب حدیث کے الفاظ پر غور کرنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سحری کھانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ درود بھیجتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیا مطلب؟ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ یہ سحری کھانے والا ہے، عموماً تو اس وقت کھانا نہیں کھاتا، لیکن آج اے اللہ یہ اٹھا ہے تیرے لیے،
اے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ تو حضرات یہ مرحوم شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہے، اور اسی طرح وہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار اور مرحوم ہے جو انسان اس روزے کو رکھتا ہے صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے۔ ہم نے پتہ کیا ہے، ہم نے روزے کو سمجھا صرف عبادت۔ روزہ صرف عبادت نہیں ہے، روزہ صرف عبادت نہیں ہے، روزہ تو محبت کا نام ہے۔ اور محبت کس سے ہے؟ اس کائنات کے رب سے محبت ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے اندر محب محبوب کے ساتھ، محبوب کہتا ہے یہ چیز کھانی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں کھانی، وہ اس کی بات مانتا ہے، اس کے ساتھ اس کا محبوب خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے محبوب نے کہا کہ جب میرا نام آ جائے، صبح اللہ اکبر کہہ دیا جائے، تو اس وقت میرے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کھانے پینے سے رک جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا نام پھر آ جائے، مغرب کے اذان کا وقت ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اب تو کھانا پینا شروع کر دے۔ یہ وفا ہے، یہ محبت ہے۔ کس کی محبت ہے؟ انسان کی محبت ہے۔ کس کے ساتھ محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ روزہ عبادت بھی ہے، روزہ محبت بھی ہے۔ اور یہ کیسی محبت ہے؟ محبوب کے کہنے پر کھانا چھوڑا جا رہا ہے، محبوب کے کہنے پر بھی نہیں، محبوب کے نام پر کھانا چھوڑا جا رہا ہے۔ محبوب کا نام مؤذن کی زبان پہ آیا، اللہ اکبر، کھانا چھوڑ دیا۔ کیوں کھانا چھوڑ دیا؟ حلال چیز ہے، حلال کمائی سے کھایا ہے، سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، خود خریدی ہیں، خود گھر والوں نے پکائی ہیں، کھا سکتا ہوں، روک کوئی نہیں سکتا۔ ایک چیز روکتی ہے، اس محبوب سے محبت کا تقاضا روکتا ہے، اس محبوب کی محبت آ گئی ہے، اس محبوب کا نام آ گیا ہے۔ اب محبوب کے نام پر کھانا چھوڑ دیا، مغرب کا وقت ہوا، چیزیں سامنے پڑی ہیں، نہیں کھا رہا، کھجوریں پڑی ہیں، مختلف ڈشیں پڑی ہیں، نہیں کھا رہا۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ بیوی کہتی ہے کھا لو، بیٹے کہتے ہیں کھا لو، بھائی کہتا ہے کھا لو، نہیں کھائے گا۔ جب محبوب کا نام کانوں میں پڑے گا فوری طور پر وہ کھانا شروع کر دے گا۔ اور روزہ عبادت نہیں ہے، روزہ محبت بھی ہے، روزہ عبادت بھی ہے، روزہ محبت بھی ہے۔ اور یہ محبت ایسی محبت ہے، اس محبت کا لطف بھی علیحدہ ہے، اس محبت کا اکرام بھی علیحدہ ہے، اس محبت کا انعام بھی علیحدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کا لطف کتنا ہے۔ دنیا کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ کسی نے خوشبو لگائی ہو، اس کا محبوب کہتا ہے کہ آج آپ نے خوشبو لگائی ہے، اگر اس کے جسم سے اسمیل آ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، اس کا محبوب یہ نہیں کہتا کہ تجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا محبوب اگر بدبو آ رہی ہے، محبوب یہ نہیں کہتا کہ تیرے سے خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ انسان کی، بندہ مومن کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا لطف تو دیکھو۔ محبوب کائنات کی زبان نبوت کہتی ہے والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزہ رکھا ہوا ہے محب نے، روزہ رکھا ہوا ہے بندہ مومن نے، روزہ رکھا ہوا ہے مسلمان نے۔ عصر کا وقت ہوا، معدہ خشک ہوا، رگیں خشک ہوئیں، ہونٹ خشک ہوئے، مہک نکل رہی ہے، لوگوں کو پسند نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں منہ دوسری طرف کر، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ رب کائنات جس کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اور لوگوں، تم روزے دار کے منہ سے نکلنے والی ہوا کو، سانس کو تم ہواڑ کہتے ہو، تم بدبو کہتے ہو، میں کائنات کا رب کہتا ہوں روزے دار کے منہ سے جو سانس نکل رہا ہے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے۔ یہ اس محبت کا لطف ہے، اور اس محبت کا اکرام، عزت دیکھیے جو انسان کی اللہ کے ساتھ محبت، اس کا اکرام یہ ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کے جو دروازے بنائے ہیں، ایک وی آئی پی دروازہ، وی آئی پی گیٹ، اس کو رکھا جائے گا، دربانوں کو کہا جائے گا کھول دو،
اس کے اندر نمازی داخل نہیں ہوں گے، حج والے داخل نہیں ہوں گے، صدقہ والے داخل نہیں ہوں گے، زکوٰۃ والے داخل نہیں ہوں گے۔ کون داخل ہونے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ خاص دروازہ ہے۔ جب روزے دار جو دنیا میں پیاسے تھے، جو دنیا میں میرے لیے میری محبت کے لیے بھوک بھی برداشت کی، جب وہ آئیں تو اس دروازے سے داخل ہوں، صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اے اللہ جب روزے دار سارے داخل ہو جائیں تو کیا کسی اور کو بھی وی آئی پی دروازے سے داخل کریں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، جب روزے دار داخل ہو جائیں اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے، اس دروازے کے اندر کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس محبت کا اکرام، اس محبت کا لطف بھی علیحدہ ہے، اکرام بھی علیحدہ ہے، اور اس محبت کا انعام بھی علیحدہ ہے۔ اس محبت کا انعام پتہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ مومن نے روزہ رکھا ہے میرے لیے، اگر چاہتا بند کمرے میں بیٹھ کر کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، روزہ میرے لیے رکھا ہے تو میں انعام کیا دوں گا؟ نماز کا اجر فرشتے لکھیں گے، زکوٰۃ کا اجر فرشتے لکھیں گے، حج کا اجر فرشتے لکھیں گے۔ روزے کی باری آئے گی، اللہ فرماتے ہیں وانا اجزی بھی، فرشتوں تمہارے پاس ہندسے نہیں ہیں، تمہارے پاس وہ کوانٹٹی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تم لکھ سکو وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے رکھا ہے، میرے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے اب میں اس انسان کا بن چکا ہوں، اس روزے کے بدلے میں اس کا بن چکا ہوں۔ تو حضرات آئیے، 3 قسم کے رمضان کے حوالے سے افراد ہیں، محروم، مذموم اور مرحوم۔ دیکھنا ہم نے ہے میرا تعلق محروم سے ہے یا مذموم سے ہے یا مرحوم سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرحومین میں شامل کرے، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بنتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔